پاکستان کے علاقے لوور دیر کے ایک چھوٹے سے گراؤنڈ کے بیچوں بیچ ایک بچہ کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک سادہ سی ٹیپ بال یا پھر ٹینس بال تھی۔ اس نے وہ بال وکٹ کی طرف پھینکی اور اپنے دوستوں سے بہتر اور تیز گیند کروانے کی کوشش کی، لیکن بال کروانے کے بعد جب اس نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو بلے باز آؤٹ ہونے کے بجائے بال کو گراؤنڈ سے باہر پھینک چکا تھا۔ وہ بچہ اپنی امیدوں پر پانی پھرتا دیکھ کافی افسردہ ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر سے گیند پھینکنے پر وہ بچہ اس بلے باز کو اس بار بھی آؤٹ نہ کر سکا، مزید یہ کہ بال دوبارہ باؤنڈری لائن کو پار کر گزری تھی۔ نوعمر لڑکا سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اسے کس سمت میں بال کروانی چاہیے کہ وہ بلے باز کو دھول چٹا سکے۔ وہ بدلے کی آگ میں جلتا ہوا پورے جنون سے گیند پہ گیند کرواتا، لیکن نتیجے میں نہ تو اسے آؤٹ کر پاتا اور بے تحاشا سکور بھی دیتا جاتا۔ کچھ ہی دیر بعد جب وہ بے دم ہو چکا تھا اور امید کی ڈوری ٹوٹنے ہی والی تھی، تبھی اچانک پاس موجود کچھ لوگوں کی طرف سے اس بچے کی حوصلہ افزائی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ بس پھر وہ آوازیں اس کے کان میں پڑنے کی دیر تھی، اس کا حوصلہ تر و تازہ ہو گیا اور وہ پہلے سے مزید موٹیویٹ ہو گیا۔ اوور کی آخری گیند ہی بچی تھی، لیکن اب آخر کر وہ گھڑی آ ہی گئی جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ اس بار اس بچے نے گیند کو ڈائریکٹ وکٹ میں دے مارا اور بلے باز حیران پریشان سر جھکاتے ہوئے شرمندگی سے واپس چل دیا۔ بچے کا حوصلہ اور پختہ یقین دیکھتے ہوئے فوراً وہاں موجود کچھ تجربے کار لوگوں نے اسے ایک ایسا مشورہ دیا جس نے اس نوعمر لڑکے کی زندگی کو ایک نیا راستہ دکھایا جو اسے ایک کامیاب انسان بنانے والا تھا۔ وہ مشورہ تھا ٹیپ بال چھوڑ کر ہارڈ بال سے پراپر میچ کھیلنے کا۔ اگر وہ بچہ اس وقت ان تجربہ کار لوگوں کی بات نہ سنتا تو شاید پاکستان کرکٹ ٹیم میں آج نہ تو ایسا ینگ ٹیلنٹ نظر آ پاتا، نہ ہم ہاتھ سے نکلا ہوا میچ کبھی جیت پاتے، اور نہ ہی ٹیم کو اتنا مخلص پلیئر ملتا جس نے اپنی والدہ کے انتقال پر حاضری کے بجائے میچ کو زیادہ ترجیح دی تھی۔ اس ننھے لڑکے کو آج دنیا نسیم شاہ کے نام سے جانتی ہے۔ فیکٹس اپ آفیشل کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں دنیا کرکٹ کے اسی جینیس پلیئر کی دکھ بھری سکسیس سٹوری دکھا رہے ہیں۔ یہ 15 فروری 2003 کا دن تھا۔ پاکستان کے شہر لوور دیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میئر میں آنکھیں کھولنے والا ایک بچہ جس کا نام نسیم عباس شاہ رکھ دیا گیا۔ بچپن ہی سے لے کر اس بچے کو کرکٹ کھیلنے کا بے انتہا شوق تو تھا، لیکن کبھی سازگار ماحول نہ مل سکا۔ نسیم شاہ کے والد جو کہ ٹھہرے ایک کٹر مسلمان اور تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، ان کا ماننا تھا کہ کرکٹ گوروں اور انگریزوں کا کھیل ہے، سو اسی لیے وہ نسیم کو ہمیشہ کرکٹ کھیلنے سے منع کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ نسیم کو اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے۔ کئی بار تو ان کے والد کا رویہ کافی تلخ بھی ہو جایا کرتا تھا، لیکن نسیم کا یہ شوق 14 سال کی عمر میں ہی جنون بن چکا تھا۔ رمضان کی ایک رات 14 سالہ نسیم شاہ جب پورے جنون سے کرکٹ کھیل کر گھر آیا تو اس کا خیال تھا کہ میرے ابا سو چکے ہوں گے اور میں آرام سے بستر پر لیٹ جاؤں گا، لیکن زہ نصیب گھر کی دہلیز پار کرتے ہی سامنے اس کے والد کافی غصے میں کھڑے تھے۔ پھر باپ نے اپنے پیارے بیٹے کی ایسی دھلائی کی کہ اسے دن میں تارے نظر آ گئے۔ پھر یوں ہوا کہ کئی روز تک نسیم کا ذہین دماغ اس کشمکش میں پڑ گیا کہ وہ کرکٹ کھیلنا چھوڑے یا نہ چھوڑے۔ اپنے باپ کے اس حد تک سخت رویے کے باوجود نسیم کو یقین تھا کہ وہ انہیں منا ہی لے گا۔ دوستو، اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد نسیم اب بھرپور انداز سے اپنے والد کو منانے میں لگ گیا۔ آخر کار اس کا جنون اور لگن دیکھتے ہوئے نسیم کے والد نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور نسیم کو باقاعدہ کرکٹ کھیلنے کی اجازت مل ہی گئی۔ اب یہاں مسئلہ یہ تھا کہ ان کے گاؤں میں نہ تو کوئی خاص سہولیات موجود تھیں اور نہ ہی وہاں نسیم شاہ کو کوئی پراپر گائیڈ کرنے والا تھا۔ نسیم شاہ نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میرے بھائی اور دیگر ریلیٹیوز نے میری بولنگ کو بہتر بنانے کی کافی ٹپس بھی دی تھی، لیکن جو خواب نسیم شاہ نے بچپن سے دیکھ رکھا تھا اس کے لیے محض یہ ٹپس ناکافی تھی۔ اس لیے نسیم شاہ کرکٹ کو ایز اے کریئر شروع کرنے کے لیے لاہور کی عبدالقادر کرکٹ اکیڈمی آ گیا۔ اکیڈمی میں کھیل اور ٹریننگ کا مرحلہ اپنے عروج پر تھا۔ نسیم پرجوش طریقے سے ٹریننگ کرتا اور کافی حد تک ایک فاسٹ بولر ثابت بھی ہو چکا تھا۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک ویسا ہی ہو رہا تھا جیسا نسیم نے سوچ رکھا تھا۔
लेकिन फिर एक दिन एकेडमी में खेलते हुए नसीम पर एक ऐसी मुसीबत आन पड़ी जिसने नसीम का सारा करियर तबाह कर दिया। खेलते हुए उसे बैक फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से 10 महीने तक नसीम को क्रिकेट से दूर रहना पड़ा। इस दौरान उसे लगता था कि वो दोबारा कम बैक नहीं कर सकेगा, लेकिन उस वक्त कोचेस की अच्छी मोटिवेशन और अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट होने की वजह से पाकिस्तान को आज एक राइजिंग स्टार मिल सका। नसीम शाह का बकायदा डेब्यू अंडर 16 और PSL खेलकर हुआ, लेकिन जो ख्वाब नसीम ने देख रखा था वो इससे कई आगे इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में खेलने का था। नसीम शाह को ये कहाँ मालूम था कि वो घड़ी भी काफी करीब ही है जब वो असल में अपना ख्वाब पूरा होता दिखेगा। ख्वाब तो पूरा होने ही वाला था, लेकिन एक तरफ कामयाबी थी और दूसरी तरफ एक गहरी परेशानी थी जो नसीम शाह को अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया में अगले दिन नसीम शाह ने डेब्यू मैच खेलना था, लेकिन तभी मैनेजमेंट टीम ने नसीम शाह को एक ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनते ही फौरन नसीम शाह के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैनेजमेंट ने बताया कि नसीम शाह की वालिदा का इंतकाल हो चुका है। यह खबर नसीम शाह पर कयामत बनकर टूट पड़ी। बेचारे नसीम की ख्वाहिश थी कि जब मैं पाकिस्तान के लिए अपना पहला मैच खेलूं तो मेरी माँ मुझे टीवी पर लाइव देखे, लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफी ये कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच खेलने से एक दिन पहले ही उनकी वालिदा चल बसी, जिसका जिक्र करते हुए वो एक इंटरव्यू के दौरान आबदीदा भी हो गए थे। इतना सब होने के बाद भी नसीम शाह ने अपना मैच पूरा किया और मुल्क के साथ अपनी मुखलिसी और प्यार को साबित कर डाला। अक्टूबर 2019, 16 साल की उम्र में नसीम शाह ने दुनिया की अजीम तरीन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला इंटरनेशनल मैच खेला, जो आज तक एक यादगार है। ऑस्ट्रेलिया के नामचीन प्लेयर्स भी इस 16 साला लड़के के सामने बेबस थे। नसीम शाह एक ही इनिंग में एक साथ 5 विकेट्स हासिल करने वाला और दुनिया का नवा सबसे यंगेस्ट प्लेयर बन गया। नसीम शाह का बचपन का ख्वाब अब पूरा होता दिखाई दे रहा था, बल्कि पूरा हो ही चुका था। नसीम अब एक आम प्लेयर नहीं रहा था, बल्कि पाकिस्तानी टीम अब उस एक नाम के बगैर अधूरी लगती थी। ये थी क्रिकेट के एक जीनियस प्लेयर नसीम शाह की दुख भरी सक्सेस स्टोरी, जिसका मोरल हमें ये मिलता है कि हालात जितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं, हमें उम्मीद का दामन थामे रहना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे एक्टर, स्पोर्ट्समैन या फिर किसी बिजनेस टाइकन की डिटेल सक्सेस स्टोरी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। आपकी सपोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं दोबारा एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में।